الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون، یہ سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بہت عظیم بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف باتیں کرتے جا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، بہت جلدی انہیں پتہ چل جائے گا اس بڑی خبر کے بارے میں۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں انہیں جلدی پتہ لگ جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، لیکن پہلے یہ تو پتہ لگ جائے ان کو، یہ تو ان کو پتہ ہے، اچھے سے پتہ ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے ان کے لیے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس زمین کے اندر گاڑ نہیں دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم لوگوں کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے ایک پردہ بنا دیا، ایک لباس بنا دیا، ایک اوڑھ بنا دی۔ وجعلنا النہار معاشا، اور رات کے بعد پھر ہم نے دن کو پیدا کیا، بنایا، تاکہ تم اس کے اندر کمائی کر سکو، معاش حاصل کرو، اپنے کام دنیا کے کر سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، سبعا شدادا، 7 سخت چیزیں، سبعا شدادا، 7 انتہائی سخت، یعنی 7 آسمان تمہارے اوپر مضبوط طریقے سے بنائے کہ جو گرتے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے کیا بنایا؟ ایک سورج بنایا، وَهَّاجًا، ایک بہت بڑا بلب، ایک بہت بڑا روشنی کا سورس۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے پھر بادلوں سے نازل کیا، ماءً سجاجا، پانی سجاجا، جو بہت ہی کثرت سے ہوتا ہے، کم نہیں پڑتا جب اللہ تعالیٰ اس کو وافر مقدار میں نازل کرتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں، کیا نکالیں؟ حبا، غلہ نکالیں، ونباتا، اور سبزیاں نکالیں، سرسبز فصلیں اور پودے اس کے ذریعے سے زمین سے نکالیں، اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور لہلہاتے باغ اس کے ذریعے سے، یعنی جو پانی بادلوں سے بکثرت ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین سے غلہ نکلتا ہے اور فصلیں نکلتی ہیں اور اناج نکلتا ہے، اور زمین کے اندر اگتے ہیں لہلہاتے ہوئے باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری باتیں تو تمہیں اچھے سے پتہ ہے۔ کلا سیعلمون پہ اب آ جاؤ کہ تمہیں بہت جلد یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، کان میقاتا، اس کا ٹائم مقرر ہے، اس کے اوقات مقرر ہیں، اس کے اوقات معین ہیں، بتا دیے گئے ہیں، نوٹڈ ہیں، بتائے نہیں گئے، نوٹڈ ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور، اس روز کیا ہوگا؟ پھونک ماری جائے گی، کس میں؟ فی الصور، ایک بہت بڑے سور میں، ایک بہت بڑے اس کو باجا کہہ لیں، بہت بڑا ایک جو اناؤنسمنٹ کے لیے پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ فتأتون افواجا، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، تو تم لوگ چلے آؤ گے گروہ کے گروہ، فوج در فوج۔ وفتحت السماء، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا، وہ بہت بڑا باجا بجایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وفتحت السماء، اور تو آسمان کھل جائے گا۔ فکانت ابوابا، اور اس کے اندر دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ سیر کریں گے، سیرت یعنی چل پڑیں گے، چلا دیے جائیں گے، ہل جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ فکانت سرابا، اور خالی ہلیں گے ہی نہیں بلکہ وہ اس قدر جھنجھوڑے جائیں گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بلکہ ریزہ ریزہ ہی نہیں ہو جائیں گے، دھول بن جائیں گے، بلکہ دھول ہی نہیں بن جائیں گے، دھول بن کے ختم ہو جائیں گے۔ فکانت سرابا، کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ فکانت سرابا، سراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے گرمیوں میں روڈ کے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، سخت گرمی میں دور سے دیکھیں تو سامنے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے سڑک کے اوپر، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سراب۔ دور سے آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ
ایک چیز موجود ہے لیکن وہ نہیں ہوتی. تو فکانت سرابا، لوگ یہ ایسے پہاڑ ختم ہو جائیں گے کہ جیسے ان کو لگے گا کہ یہ تو ایک سراب تھا، حقیقت میں تھے ہی نہیں. ان جہنم کانت مرصادا، اس روز خالی یہی سب کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد جب قیامت کا منظر ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان جہنم کانت مرصادا، اس کے بعد تو فیصلے ہوں گے لیکن یہ بات جان رکھو کہ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، ابھی سے گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ابھی سے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. گھات لگا کر بیٹھنا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرندہ یا کوئی شکار کسی جانب آنا ہوتا ہے تو شکاری کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو شکار کرنا ہے، تو وہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے، پوزیشن سنبھال کے بیٹھتا ہے، کسی اوٹ کے پیچھے ہوتا ہے. شکار کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنی پوری طرح پوزیشن سنبھالے ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شکار میرے سامنے آئے، جیسے ہی دشمن میرے سامنے آئے تو میں اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کر دوں. یہ ہوتا ہے گھات لگا کر بیٹھنا، چاہے وہ دشمن کے لیے بیٹھا جائے چاہے وہ شکار کے لیے بیٹھا جائے. تو ان جہنم کانت مرصادا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم ابھی سے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے اور اس نے اپنا ٹارگٹ مارک کیا ہوا ہے، ٹارگٹ لاک کیا ہوا ہے. جیسے ہی وہ ٹارگٹ اس کے یعنی جب وہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ٹارگٹ اس کی ایکسیس میں آ جائے گا اور وہ اس ٹارگٹ کو ہڑپ کر لے گی. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ابھی سے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، طاغوت کرنے والوں کا وہ ٹھکانہ ہے. طاغوت کا مطلب نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے خلاف چلنے والوں کے لیے وہ ایک ٹھکانہ ہے. یہ ایک منٹ اس کو دے دیں. للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، طاغوت کے لیے ٹھکانہ ہے. یعنی وہ وہاں پر طاغوت والے وہاں پہنچیں گے. لابثین فیہا احقابا، اس کے اندر وہ رہیں گے، رہنا پڑے گا ان کو. احقابا، مدتوں رہنا پڑے گا. احقاب آپ کہہ لیں اعراض. ایرا کیا ہوتا ہے کہ جی یہ کئی صدیوں کے اوپر، بعض اوقات صدیوں سے بھی زیادہ، ایک جو پورا زمانہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ایرا یا احقابہ. بہت طویل مدت، اور ایک مدت نہیں کہا، حقابہ نہیں کہا، احقابہ، مدتوں رہنا پڑے گا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ نے مدتوں کہا ہے تو وہ کبھی وہاں سے ختم بھی ہو جائے گا معاملہ. یہ بتانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ زندگی چند سال کی ہوتی ہے، تو انسان کو بڑی، اگر تکلیف میں کوئی تھوڑی سی تکلیف میں گزرے، مشکل میں گزرے، تو وہ زندگی بڑی طویل محسوس ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی. اگر تھوڑی سی بھی مشکل اس کو آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو انسان کو وہ مدتوں لگتی ہے، ختم ہونے کو نہیں آتی. حالانکہ وہ چند دنوں، چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، لیکن جب وہ حقیقت میں مدتیں ہوں گی، زمانے ہوں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اس کے اندر انہیں رہنا پڑے گا، مدتوں، زمانوں رہنا پڑے گا اس جہنم کے اندر، سرکشوں کو، نافرمانوں کو. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس کے اندر انہیں چکھنے کو بھی نہیں ملے گا. کیا؟ بردا، کوئی بھی ٹھنڈی، کوئی بھی مناسب ٹیمپریچر کی چیز، کوئی بھی ٹھنڈک اس کے اندر انہیں نہیں ملے گی جہنم کے اندر. یعنی وہ ایسی آگ ہے جو گھات لگا کے ابھی سے بیٹھی ہے، جب ہڑپ کر لے گی تو پھر اس کے اندر ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ولا شرابا، اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر وہ کچھ نہیں چکھ پائیں گے، نہ ہی کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز. اور یہ کس کے لیے ٹھکانہ ہے؟ للطاغین مآبا. طاغوت کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ سود سے باز آ جاؤ ورنہ حرب من اللہ فأذنوا حرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہو تو فأذنوا، تو سمجھ جاؤ، حرب من اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو. پھر تم یہ سوال کرتے رہو گے کہ یہ ہمارے ہی لوگ جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے ہمارے دشمن کیوں بن چکے ہیں، یہ کیوں ہماری حکومتوں کے خلاف اٹھ کے آنے لگ گئے ہیں. اور
عوام کو یہ لگنے لگے گا کیوں ہماری حکومتیں ہمیں ہی مارنے لگ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھانا خوب جانتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور طاغوت کون ہے؟ جن کو کہا جائے کہ تم نے قبر کو سجدہ کیا ہے، باز آ جاؤ، اس قبر کے سجدے سے توبہ کر لو، حجتیں نہ پیش کرو۔ جیسے ساری دنیا کو تم نے دکھایا کہ تم نے قبر کے آگے سر ٹیکا، اسی طرح ساری دنیا کو بتاؤ کہ یہ میں نے غلط کیا، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور تمام انسانوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حرکت غلط ہے، کوئی اور یہ نہ کرے۔ لیکن جب تم نہیں کرو گے تو پھر تم سوال کرتے رہو گے کہ مجھے کیوں نکالا، گولی کیوں چلائی، مجھے کیوں جیل میں ڈالا۔ اور جب تمہیں کہا جائے کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ظلم مت کرو، سود کا نظام ختم کرو، شرک کے نظام کو ختم کرو، لیکن تم کرتے رہو، تو پھر تم یہی کہتے رہو گے کہ جتنا نقصان ہمیں فلاں سیاسی جماعت نے پہنچا دیا، ہمارے اپنے لوگوں نے پہنچا دیا، فلاں خوارج نے پہنچا دیا، ایسا تو ہمیں دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ یہ سب کے سب طاغوت کی صورتیں ہیں۔ ایسے ہی طاغوتی لوگوں کے لیے، ایسے ہی طاغوت کے لیے کیا ہے؟ للطاغین مآبا، یہ جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور خالی یہی نہیں، ان جہنم کانت مرصادا، وہ جہنم طاغوت کے لیے گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور کیا ہوگا اس کے اندر؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر وہ کوئی ٹھنڈک نام کی چیز محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی پینے کے لیے انہیں کچھ ملے گا۔ ہاں کچھ ملے گا، پینے کے لیے کچھ مل سکتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، کیا ملے گا؟ حمیما، حمیم کہتے ہیں اگر آپ پانی کو چولہے پہ رکھ دیں اور جب وہ بوائلنگ ٹیمپریچر سے اوپر چلا جائے تو وہ ایسے بہت زیادہ کھولنے لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمیمہ۔ وہ پانی بھی ہو سکتا ہے لیکن پانی 100 ڈگری کے اوپر کھولنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تیل یا اس سے بھی زیادہ ہائر بوائلنگ پوائنٹ والی کوئی چیز ہو تو وہ 100 ڈگری کے اوپر نہیں کھولے گی، بلکہ وہ تھاؤزنڈز آف ڈگریز کے اوپر جا کر بوائل ہونا شروع ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ پتھروں سے جلائی جائے گی، تو اس کے اندر اگر پانی ہو تو وہ 100 ڈگری سے تو بہت اوپر ہوگا، وہ تو سارا ایویپریٹ ہو جائے گا، تو اس کے اندر کھولتی ہوئی کوئی اور چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے لوہا ہو اور کوئی دھاتیں ہوں جو اس جہنم کے اندر تھاؤزنڈز آف ڈگریز یا مے بی ملینز آف ڈگریز ٹیمپریچر کے اندر بوائل ہو رہی ہوں گی۔ الا حمیما، بوائلنگ چیزیں ان کو ملیں گی۔ الا حمیما، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا سوائے کھولتی ہوئی چیزوں کی۔ پانی تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تھاؤزنڈز آف ڈگریز کے اوپر اس کا ٹیمپریچر ہوگا، تو وہ کھولتی ہوئی دھاتیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور لیکوڈز ہو سکتے ہیں، سیسا ہو سکتا ہے۔ وغساقا، اور یہی نہیں ہوگا بلکہ جانوروں اور انسانوں کے جسم کے اندر سے اس گلنے، سڑنے اور کھولنے کی وجہ سے جو غلاظت نکل رہی ہوگی، جو پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، وہ وہاں پر بہہ رہا ہوگا، وہ چاہیں تو پی لیں۔ لا یذوقون فیہا بردا، ایسی جہنم ہوگی، ایسا کھولتا ہوا عذاب ہوگا، ایسا دردناک عذاب ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ طاغوت والوں کے لیے ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا، اس کے اندر ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ولا شرابا، اس کے اندر پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، الا حمیما، سوائے کھولتی ہوئی چیزوں کے، کھولتے ہوئے لیکوڈز کے، وغساقا، اور پیپ اور خون اور گندگی اور غلاظت کے، جزاء وفاقا، یہ ان کے کرتوتوں کا پورا پورا اجر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ابھی ان کو بتایا جا رہا ہے، ابھی ان کو بلایا جا رہا ہے، طاغوت کو چھوڑ دو، اپنی کرسی اور سیٹ اور سود کے نظام کو چھوڑ دو، اللہ کے آگے صرف اور صرف اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ کر لو، 1000 سجدوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ نہیں سن رہے تو پھر کیا ہے؟ جزاء وفاقا، یہ جو تمہارا حال ہو رہا ہے نا جہنم کے اندر ہوگا، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ جزاء وفاقا، یہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تمہارے کرتوتوں کا، برابر برابر پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا
کانوا لا یرجون حسابا، کیوں پورا پورا بدلا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے، یہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے کہ ان کو اپنی حرکتوں کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جب انہیں بلایا جاتا تھا کہ اللہ کی خلافت کا ٹائم آ گیا ہے، امام مہدی کا وقت آ گیا ہے، دجال کا دور آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے واپس آنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف آ جاؤ، خلافت کے اصولوں کے اوپر آ جاؤ، اپنی کرسی اور میں کو چھوڑ دو، اپنی پوجا کی طرف بلانا چھوڑ دو، اپنی سیاسی پارٹیوں کو پوجنا چھوڑ دو، اپنے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو، اور فلسطینیوں اللہ کے نظام کی طرف آ جاؤ، اور امریکہ والوں دنیا کے اوپر اپنے طاغوتی نظام کو چلانے والے سسٹم سے باز آ جاؤ، اور یہود انسانوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا نظام کرنا چھوڑ دو، اور اہل عرب اللہ کے ساتھ منافقت اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وہ جھٹلاتے جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ویسے ہی لگا ہوا ہے مولوی ہے، یہ ویسے ہی لگا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تو سرپھرا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو ہم نے تو ہر چیز کا حساب کر کے نوٹ کر لی تھی جب یہ ایسی حرکتیں دنیا میں کر رہے تھے۔ فَذُوقُوا، اس وقت ان کو یہ اعلان کیا جائے گا، بتایا جائے گا، فَذُوقُوا، اب تو مزے لو نا ذرا، فَذُوقُوا، ذائقہ چکھو، اب انجوائے کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو تانا دے گا، فَذُوقُوا، اب انجوائے کرو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اب تمہیں کچھ بھی زیادہ نہیں ملے گا، الا عذابا، سوائے عذاب کے، اب عذاب ہی بڑھایا جائے گا تمہارے اوپر، اس کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہیں بڑھائی جائے گی تمہارے اوپر۔ ان للمتقین مفازا، لیکن جو لوگ طاغوت میں کے نظام میں ہونے کے باوجود ڈرتے رہے، متقین تقوی اختیار کرتے رہے، کانشیس آف اللہ رہے کہ کہیں ہمارے کھانے میں کوئی چیز حرام کی تو نہیں جا رہی، ہم کسی بینک کی نوکری میں تو نہیں جا رہے، کہیں ہمارے گھر میں کوئی مجسمہ اور کوئی بت تو نہیں پڑا ہوا، کیا ہمارے گھر میں کوئی فالتو تصویریں تو نہیں لگی ہوئی، کہیں ہم جانے انجانے میں کسی پیر مرید سے امید تو نہیں لگا بیٹھے، کہیں ہمارا سر کسی قبر کے آگے تو نہیں جھک گیا، کہیں ہم نے جھک کے کسی کو سلام تو نہیں کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں ہم نے دل سے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید تو نہیں رکھ لی۔ ہر وقت جو لوگ ڈرتے رہے، اللہ کے نظام میں جانے کی کوشش کرتے رہے، طاغوت سے نکلنے کی جد و جہد کرتے رہے، زندگی کے ہر موقع کے اوپر اپنی نظروں کی، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے اجسام کی، اپنے اعمال کی، اپنے دل کی، نفاق کی، ہر چیز کے بارے میں کانشیس رہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو کیا ہے؟ مفازا، وہ کامیاب ہیں۔ حدائق و اعنابا، کامیابی کیسی ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا، جب آسمان دروازے ہو جائے گا، جب پہاڑ سراب کی طرح ہو جائیں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں، اس وقت ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے کہ جو دنیا کے اندر کانشیس آف اللہ رہے، ہر معاملے میں اللہ کا دھیان رکھتے رہے۔ اور کیسی کامیابی ہے؟ حدائق، باغ ہیں ان کے لیے، سرسبز اور خوبصورت اور حسین باغ ہیں، وَأَعْنَابًا، جن کے اندر انگوروں کی بیلیں ہوں گی، وائن یارڈز ہوں گے ان کے لیے، یعنی یہ جو انگوروں کے باغات ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ایسی لڑکیاں ہوں گی جو ان کی ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کو لبھاتی ہوں گی، بھاتی ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور یہی نہیں ہوگا، وہاں پہ تو جام چلیں گے، چھلکتے ہوئے جام چلیں گے کہ وہ اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو شراب پینے والے لوگ ہیں یا اس چیز کی لذت کو جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، یعنی ایمان لانے سے پہلے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، انہوں نے وہ معاملات دیکھے ہوئے تھے کہ کیسے جام چلتے ہیں اور کیسے وہ جام چھلکتے ہوئے آتے ہیں اور شراب پینے والوں کو وہ کیسے لبھاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس دور میں اس چیز کو چھوڑا اور آج کے دور میں اس طرح کے حرام کی چیزوں سے بچ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ایک اٹریکٹیو چیز بتا رہا ہے کہ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہاں پہ تمہارے لیے اٹریکٹیو لڑکیاں ہوں گی جو تمہارے لیے جائز اور حلال کر دی گئی ہوں
ہوں گی، کوئی غلط اور حرام کاری وہاں نہیں ہوگی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام وہاں چلیں گے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور وہ چھلکتے ہوئے جام کیسے ہوں گے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں جا بجا بتایا ہے کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ اس سے لذت تو ایسی آئے گی کہ جیسے دنیا کی شراب سے نہیں آتی، لیکن اس سے دماغ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے انسان کے جو حواس ہے وہ مخبوط نہیں ہوں گے، بلکہ لذت ہی لذت ہوگی اور وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں، تقوی والے بھی اور طاغوت والے بھی، ایک گھر طاغوت والوں کا ہے تو دوسرا گھر تقوی والوں کا ہے، ساتھ والے گھر والا بینک میں نوکری کر رہا ہے، اس کے بچے سارے مزے کر رہے ہیں، اور ساتھ والے گھر میں رہنے والا پوری روٹی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو سود اور حرام کاری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، دونوں ایک ہی طرح سے سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رہنے والے، ایک ہی نظام کے اندر رہنے والے، ایک وہ ہے جو کانشیس آف اللہ ہے، متقی رہنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس نظام کا پہیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کب مجھے UK کا ویزا مل جائے، کب مجھے اس بینک کی اچھی نوکری مل جائے، کب مجھے فلاں جگہ سے انٹرسٹ کے اوپر گاڑی مل جائے، کب مجھے فلاں کام اور فلاں طریقے سے اس دنیا کا فائدہ مل جائے۔ لیکن آخرت میں دونوں کا معاملہ کتنا ڈیفرنٹ ہے کہ طاغین کے لیے، طاغوت والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کے اندر کوئی ٹھنڈک ہی نہیں ہوگی، کوئی پینے کی چیز ہی نہیں ہوگی، اور ان کو اگر پینے کو ملے گا تو کھولتی ہوئی میٹلز ملیں گی، اور ان کو پیپ اور خون اور گندگی ملے گی، اگر وہ پینا چاہیں تو بے شک وہ پئیں۔ لیکن دوسری طرف جو متقی ہوں گے، جن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو بھی بڑا مناسب کر دیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کی تکلیفوں کو آسان کیا، ان کے اندر سے ٹینشن اور انگزائٹی نکال کر ان کو سکون عطا کیا ان کے تقوی کی وجہ سے، آخرت کے اندر بھی ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کو نہ صرف باغات میں، لہلہاتے باغات میں جگہ ملے گی، بلکہ کیا ہوگا، ان کو لبھانے والی، دل کو موہ لینے والی لڑکیاں ملیں گی جو ان کے لیے حلال کی گئی ہوں گی۔ اور یہی نہیں ہوگا، ایک طرف پینے کو کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہے، یہاں کیا ہوگا، یہاں پہ چھلکتے ہوئے جام چل رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور سب سے بڑی سکون کی بات کہ یہاں جب ان کو باہر نکلتے تھے تو طاغوت والوں کی گالیاں سننے کو ملتی تھی، ٹی وی آن کرنا پڑ جائے اگر کبھی تو ان کو گندے ڈائلاگ ملتے تھے، بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے تھے، بازاروں میں سے گزرتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا کہ کیسے گھٹیا اور لغو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس زمانے سے، اس گندی زبان سے، ان فضول باتوں سے تنگ آتے تھے اور اللہ سے اس شیطانی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لا یسمعون فیہا لغوا، اس کے اندر گالی اور گلوچ اور گندی اور فضول بات کیا، اس کے اندر تو کوئی بیکار بات بھی سننے کو نہیں ملے گی، ولا کذابا، اور کوئی ان کے ساتھ وہاں پر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، کوئی وہاں پر جھوٹ ان کو سننے کو نہیں ملے گا، اور یہ سب کیا ہوگا، جزاء من ربک، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، عطاء حسابا، ان کا پورا حساب کتاب کر کے دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ وافر دے دیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ طاغوت والوں کو بتا رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو فرمایا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے داخل کر رہا ہے، اس قدر نواز رہا ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہا ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اس کی ذرا نوازی ہے، اس رحمان کا کرم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، عطاء حسابا، یہ میں تو حساب کتاب سے ان کو دے رہا ہوں، میں فالتو نہیں دے رہا، یعنی کہ دے بھی رہا ہے اور اس کے بعد احسان بھی نہیں جتا رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم نے خود کمایا ہے۔ رب السماوات والارض، ان کے رب کی طرف سے یہ پورا حساب کتاب سے بدلہ ہے۔ کون سے رب کی طرف سے؟ رب یعنی پالنے والا، جو دنیا میں بھی انہیں پال رہا ہے، رب السماوات، جو آسمانوں کو پالتا ہے، والارض، اور زمین کو پالتا ہے، وما بینہما، اور
جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے مخلوقات ہوں، چاہے کوئی ایلینز ہوں، چاہے کوئی انسان ہوں، چاہے کوئی جانور ہوں، چاہے کوئی چرند پرند ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، الیکٹران پروٹون ہوں، چاند ستارے ہوں، بادل ہوں، بارش ہو، ہوا ہو، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان، چاہے وہ کوئی دوسرے سیارے ہوں یا یہ سیارہ ہو یا دوسرے ستارے ہوں یا دوسرے سولر سسٹم ہوں یا بلیک ہولز ہوں یا ان کے اندر کچھ بھی ہو، ان سب کو وہ پال رہا ہے۔ اور کیا؟ الرحمن، وہ انتہائی 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 رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو ایک بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے اور رہے گی۔ تو الرحمن وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی بات کر سکے، نہ یہاں پہ نہ اس روز یوم الفصل کے دن۔ یوم یقوم الروح، کس دن؟ یوم یقوم الروح، جس دن جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، والملائکہ، اور فرشتے، صفیں باندھ کر، بالکل ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اس کے آگے الرٹ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کرے، الا من اذن، سوائے اس کے کہ جس کو وہ بادشاہ، وہ رحمان جس کو اجازت دے، وقال صوابا، اور جس کو اجازت دی جائے گی اس کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ہینکی پینکی کرے، صوابا، پوری درست بات کرے گا جس کو بھی اجازت دی جائے گی۔ اور پھر وہ کیا ہوگا؟ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ حق دن۔ کون سا دن؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جس کے بارے میں یہ تم سے سوال کر رہے ہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ پکچر تمہارے سامنے اللہ نے پیش کر دی۔ یوم الحق، برحق دن ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب سب کچھ پتہ چل گیا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، اپنے پروردگار کے پاس، پالنہار کے پاس اپنا گھر بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے بہت قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا تھا، کیا کرتوت آگے بھیجے تھے، وہ رپورٹ کارڈ اس دن دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کہے گا، طاغوت والا کیا کہے گا، جہنم میں جانے والا کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے کاش کوئی آپشن ایسی ہوتی، کنت ترابا، کہ میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہم تقبل منا ومنکم انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا۔ اللہم اجعل فی قلوبنا نورا وفی سمعنا نورا وفی ابصارنا نورا وفی صدورنا نورا وفی لحمنا نورا۔ اللہم اجعل عن یمیننا نورا وعن شمالنا نورا۔ اللہم اجعل فوقنا نورا وتحتنا نورا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔